بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کی سورہ فاطر سے خلاصہ ہے۔ یہ سورت مبارکہ 45 آیات اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ فاطر کے معنی پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے سورت کا نام بھی فاطر ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، کہ اگر وہ اللہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرما دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہی ہر چیز کا خالق اور رازق ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو متنبہ کیا گیا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ عزت سب کی سب اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول کرے اور اس نظریے کی سربلندی کے لیے پوری کوشش کرے۔ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قرآن کریم ہے۔ اگر قرآن کریم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو پھیلایا جائے، اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگا دیا جائے، تو اللہ ایسا کرنے والے سعادت مندوں کو ضرور سرخرو فرمائے گا اور دنیا آخرت کی عزت عطا کرے گا۔ تیسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، بندوں کو ان کی اوقات بتلائی گئی ہے کہ تمام انسان اللہ کے در کے فقیر ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تمام مخلوقات سے غنی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے تو اللہ کو قدرت حاصل ہے، جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ کسی اور کو دنیا کی نعمتوں کا امین بنا دے۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور ہدایت، کفر اور ضلالت کے درمیان حسی مثالوں کے ذریعے سے ان دونوں میں فرق کو واضح کیا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہ جیسے بینا اور نابینا، اور اندھیرا اور روشنی، اور دھوپ اور سایہ، اور زندہ اور مردہ مساوی نہیں ہو سکتے، یوں ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل کا ذکر ہے کہ اللہ نے میوے، پھل، پہاڑ، انسان اور دیگر جاندار طرح طرح کے رنگوں میں پیدا فرما کر کائنات کو کیا خوب رونق بخشی ہے، لیکن ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم رکھتے ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں، جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی خشیت اور عظمت ہوگی۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب میں زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں، بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہے، یعنی طب، فلکیات، نباتات اور ارضیات کا علم رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نیچ پر کائنات کے اسرار پر نظر ڈالتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ غور و فکر انہیں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی اعتراف بلا آخر اللہ تعالی کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ،
اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان تو انسان، کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس رب ذوالجلال نے جزا سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کامل نظام عدل حرکت میں آ جائے گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے جو 83 آیات اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا، جیسے طٰہٰ ہے۔ یہ دونوں آپ علیہ السلام کے اسماء گرامی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو یاسین کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کی ابتدا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ گویا سورت کی ابتدا میں اعلان کیا گیا کہ حکمت برا قرآن پیش کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے بعد پھر کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر اور ضلالت میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگر 3 انبیاء اکرام علیہم السلام کو جھٹلایا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ چنانچہ رسولوں نے بستی والوں کو یقین دلایا، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، البتہ ہماری ذمہ داری حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ قوموں نے گستاخی کی کہ تمہارے آمد کے بعد ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء اکرام علیہم السلام کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کی۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو بستی والوں نے اس رجل مؤمن کو شہید کر دیا۔ شہداء شہادت کے بعد جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو بھی جنت میں داخل فرما دیا تو اس نے کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا ہے، میرے تمام گناہ معاف کر دیے اور مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ مؤمن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیرخواہ رہا اور مرنے کے بعد جنت میں بھی اپنے قوم کا خیرخواہ رہا، یعنی وہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے کاش ان کو حقیقت حال پتہ چل جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہو۔ اس بستی والوں کو ان کے جرم کی سزا سنا دی گئی، ایک زوردار دھماکے سے پوری بستی ملیا میٹ کر دی گئی۔ سورہ یاسین کے تیسرے رکوع میں اللہ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہوئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کہ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر لیل و نہار، شمس و قمر، یہ نظام جو چل رہا ہے دن رات کا، سورج اور چاند کا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے اس میں۔ تیسرے نمبر پر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ یہ کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے، جس کا ذکر سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون
وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات اور خود ان کے اور جن چیزوں کو ان کی خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ زوجیت جوڑا جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کے چوتھے رکوع میں قیامت کے ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معاملات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے اور جو بھی طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت سلام قولا من رب الرحیم کی صورت میں اللہ رحیم و کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس دن مجرموں کو شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت یعنی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس ملعون کی عبادت کی۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ اس روز مجرموں کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ مجرموں کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرم کیے ہیں، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ یاسین کے آخری رکوع میں اللہ کی عظیم قدرتوں اور دوبارہ آخر میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن کریم شاعری نہیں بلکہ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ یہ قرآن کریم تو مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ جس شخص کی روح بیدار اور ضمیر زندہ ہے وہ اس قرآن کریم سے سیدھی راہ کی ہدایت پا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور اس کو مخلوق خدا میں پہلانے والا بنائے۔ اس کے بعد 23ویں پارے کی دوسری سورت سورہ صافات ہے جو 182 آیات اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ والصافات صفا، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ صف باندھنے والوں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ صافات کے معنی صف باندھنے والے۔ صف باندھنے والوں سے مراد یا تو مجاہد ہے جو میدان جنگ میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا نمازی یا فرشتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام صافات ہے۔ سورت کے ابتدا میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو عبادت اور تسبیح اور تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، کہ روز قیامت مجرموں اور ان کے دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اس روز ہر مجرم دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیڈر پلٹ کر کہیں گے، ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دیے اور تم نے اپنے مفادات کے لیے ہماری پیروی کی۔ اب ہمیں ہر صورت عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے سے اور ہر قسم کے گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اس صورت مبارکہ میں بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر ہے۔ تیسرے رکوع کے ابتدا میں شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو کہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان کی توحید کی دعوت کا ذکر ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنے قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معرضت ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں کو توڑا، اور مشرکوں نے انہیں زندہ جلانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی، اور کیسے اللہ تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ دوسرے مرحلے میں ذبح عظیم کا واقعہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب انہوں نے سر جھکایا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، ونادیناہ ای یا ابراہیم، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھلایا، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی، قیامت تک قربانی کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں 4 انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اور ان کی قوم کو آل فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور تورات جیسی عظیم کتاب دے کر سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والی قوم کو ہلاکت سے دوچار کیا، اور چوتھے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ نے محفوظ کیا، اور اس کے علاوہ باقی پوری قوم کو بدترین عذاب سے دوچار کیا۔ 5ویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا، جن کی قوم کو عذاب کے اثرات دیکھ کر توبے کا شرف حاصل ہوا۔ ان انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کے بعد سورت کے اختتام میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب اور منصور ہے، اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے جو 88 آیات اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت مبارکہ حرف صاد سے شروع ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ صاد رکھ دیا گیا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، سورت کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم یا تو قرآن کریم کے معجزے ہونے پر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہے۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، مشرکین کہتے تھے، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت اور حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، اصحاب ایکا، قوم فرعون، ان نافرمان قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ گزشتہ قوموں کے متکبرین کا انجام بتاتے ہوئے حضور علیہ السلام کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین ہے،
تو دوسری طرف حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، نصف رات عبادت کرتے اور نصف رات سوتے تھے۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کر دینے والی آواز عطا ہوئی تھی۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے۔ یہ شان اللہ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی تھی۔ سورت کے تیسرے رکوع میں داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ ان کی سلطنت وسائل اور اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی، اور ان کے لیے ہوا اور جنات کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ چوتھے رکوع کی ابتدا میں حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی گئی ہے کہ انہیں اللہ نے شدید آزمائشوں سے گزارا اور وہ اپنی بیماری میں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ انہوں نے صبر اور رضا کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ صبر ایوب کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہے۔ ان سب کا مقصد حیات اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی کا حصول تھا۔ سورت کے آخری رکوع اور اختتام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ اور شیطان کا ذکر کیا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا الا ابلیس، البتہ ابلیس نے نہ کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا اور قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔